فرہاد گیا مجنوں نہ رہا، ایک رضوی ہے اللہ رکھے، کچھ لاج وفا کی رکھ لی ہے ان چند پریشاں حالوں نے۔ آداب ناظرین، ہمارا نام فراز رضوی ہے اور اس وقت ہم موجود ہیں موجودہ دور کی ایک اہم ادبی شخصیت کے ساتھ، یعنی عفیف سراج رضوی۔ سرزمین بہار ایک عرصہ طویل سے علم و ادب کا گہوارہ رہی۔ مسلسل طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہیں لیتا تھا درس فن، کبھی بے دل سا فرزانہ، بے دل کے بعد حسرت و راسخ، اشکی و رشکی، عشرتی و حیرتی و عبرتی، اور یہ سلسلہ یوں ہی حضرت شاد تک پہنچا۔ بعد عہد حضرت شاد سرزمین بہار میں جو ایک تسلیس قائم ہوئی، اس میں پرویز شاہدی، جمیل مظہری اور اجتبیٰ رضوی کے نام تاریخ نے درج کیے۔ عفیف سراج رضوی ایک مرثیہ نگار، ڈرامہ نگار، غزل گو شاعر، ادیب، ناولسٹ اور خصوصی طور پر اجتبیٰ رضوی کے پوتے۔ ان کا تعارف خود انہی کے مرثیے کا ایک بند کہ یوں لکھ کہ عجز بھی رہے اعجاز بھی رہے، یوں لکھ کے عجز بھی رہے اعجاز بھی رہے، مطلع فقط نیا نہ ہو ممتاز بھی رہے، لہجہ وہ ہو کہ جس پہ رہے اجتباء کو ناز، کھولے جو ممکنات کے سربستہ چند راز، شبیر کی دعاؤں کا جس میں ملے گداز، مہندی کے رنگ میں ہو حقیقت سرے مجاز، کچھ فلسفوں کا الجھا ہوا پیچ و خم بھی ہو، اظہر نژاد لفظ و معانی کا رم بھی ہو۔ عفیف سراج رضوی آج بات کریں گے اجتبیٰ رضوی، ان کی زندگی، ان کی ادبی اور علمی خدمات کے ساتھ ساتھ ان کی ہستی کے ان گوشوں پر کہ جن پر اب تک سامعین کی نظر نہ گئی۔ اجتبیٰ رضوی کا خاندانی پس منظر، ان کا خانوادہ دو حصوں میں جیسے سب کا بٹا ہوتا ہے، ایک نانی حال ایک دادی حال۔ نانی حال اجتبیٰ صاحب کا دھولی گھاٹ ہے اور دادی حال چھپرا۔ دونوں ہی خانوادے بنیادی طور پر ادب، ثقافت، شاعری اور دیگر فنون لطیفہ سے منسلک رہے۔ علم دین، علم کلام، علم تاریخ، فلسفہ، منطق، شاعری، ان چیزوں اجتبیٰ صاحب کے جو نانا تھے وہ بہت لٹریری انسان اور اپنے وقت کے نامور شعراء میں، اپنے وقت کے نامور تاریخ دانوں میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے۔ دادی حال کی طرف سے ان کا جو خانوادہ ہے وہ مرثیہ گوئی، فن قصہ نگاری، واقعہ نگاری، ان چیزوں میں خاص حیثیت رکھتا ہے۔ دھولی گھاٹ میں، پٹنہ سٹی دھولی گھاٹ میں کا جو خانوادہ ہے وہ آج بھی وہاں ظاہر ہے کہ موجود ہے اور اس کی اپنی ایک تاریخی اور ثقافتی حیثیت ہے۔ آپ کے نانا نواب سید تقی حسن خان بہادر صاحب وفا تخلص فرماتے تھے کہ اشعار حالانکہ ہم نے بہت کم پڑھے ہیں مگر خال خال کہیں کہیں ان کی شاعری ہماری نگاہ سے گزری ہے، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنے ایک ڈکشن ہے، عظیم آباد اسکول کا اپنا ایک ڈکشن ہے شاعری کا۔ اس ڈکشن میں ویسے اشعار یا اس انداز کے اشعار یا اس فکر کے اشعار کم نظر آتے ہیں۔ خاص طور سے غزل کی جو صنف ہوتی ہے، غزل کی صنف بنیادی طور پر یہ مانی جاتی ہے کہ عشقیہ شاعری ہوتی ہے۔ غزل اس دور میں، جس دور میں وفا صاحب اشعار کہہ رہے تھے، اس دور میں غزل ایک بدنام زمانہ صنف ہوا کرتی تھی۔ اس کا سبب یہ تھا کہ عام طور پر غزلیں کوٹھوں پہ گائی جاتی تھیں، لیکن
مثنوی کو اس زمانے میں بڑی اہمیت حاصل تھی، مرثیے، قصیدے، رباعیات، ان سب چیزوں کا دار دورہ تھا۔ غزل سب سے نچلے پائیدان پر تھی، لیکن وفا صاحب کی شاعری اگر آپ پڑھیے گا اور دیکھیے گا تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ انہوں نے اپنی شاعری میں، اور خاص طور سے عظیم آباد کے ماحول میں، جو طرز نگارش اختیار کیا اس میں تصوف، روحانیت، فلسفہ اور دین کے جو بنیادی اصول ہیں جو انسانی اقدار کی طرف اشارہ کرتے ہیں، انسانی اقدار کی تعلیم دیتے ہیں، ان کو استعاراتی طور کے اوپر بہت زیادہ اس کو ڈسکس کیا گیا ہے، اس کے اشارے کیے گئے ہیں۔ اسی طرح دادی حال میں آئی ہے تو میر محمد حسین صاحب جو اجتبیٰ صاحب کے دادا ہیں، میر محمد حسین صاحب خود ایک بہت عمدہ شاعر، اور ان کے والد سید اظہر حسین صاحب بہت عمدہ شاعر، مرثیہ نگار۔ حالانکہ غزل گوئی بہت کم کی، مرثیے بھی اظہر حسین صاحب کے موجود نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود دادا بتاتے تھے کہ ان لوگوں کے بچپن میں عام طور کے اوپر جو کتابیں یہ لوگ پڑھتے تھے، ان کتابوں میں سے شاہ نامہ، سعدی، حافظ، دیوان حافظ وغیرہ، ان سب چیزوں کا بڑا دار دورہ تھا۔ تو حافظ، سعدی وغیرہ کو اگر آپ پڑھیے گا تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ ان لوگوں کے یہاں فلسفہ، منطق، تاریخ، تلمیحاتی نظام ہے نا، یہ سب چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو بنیادی طور پر اجتبیٰ رضوی کا خانوادہ ایک ایسا خانوادہ تھا، نانی حال اور دادی حال دونوں کی طرف سے، کہ جو ادب، نہ صرف یہ کہ ادب شناس تھا بلکہ ادب نواز اور ادب ساز تھا۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اجتبیٰ رضوی کی جو نشو و نما جس ماحول میں ہوئی، وہ آزادانہ فکر کے ساتھ پھلنے پھولنے کا ان کو موقع ملا، اور پڑھے لکھے لوگ، اپنے وقت کے بڑے لوگ جن کی نگاہ اپنے وقت کے جدید علوم پر تھی، دین، علم دین پر تھی، فلسفے پر تھی، تصوف پر تھی، تو ایسے ماحول میں اجتبیٰ رضوی پیدا ہوئے، پلے بڑھے، اور آئندہ پھر وہ خود بھی ایک بڑے نامور شاعر اور فلسفی ہوئے۔ تھیوسافیکل سوسائٹی تو بہت بعد کی چیز ہے، اس سے پہلے کا دور، دیکھیے ادبی زندگی اگر اجتبیٰ رضوی کی انٹلیکچوئل لائف کو اگر آپ دیکھیے تو اس کے 3 ادوار ہیں بنیادی طور پر۔ پہلا دور وہ دور ہے کہ جس دور میں اجتبیٰ رضوی جدید علوم سے واقف ہو رہے تھے، ان کو سمجھ رہے تھے، اس پر ایک نقطہ نظر مادی سطح کے اوپر ہے نا۔ علم 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک مادی ہوتا ہے، ایک غیر مادی ہوتا ہے، یعنی فزیکل اور میٹا فزیکل علوم۔ تو اجتبیٰ رضوی کا جو شروع کا دور تھا وہ فزیکل علوم کی طرف رجحان ان کا پیدا ہوا، اور یہ وہ دور تھا کہ جب یہ پٹنہ میں اپنے ننیحال میں رہ رہے تھے اور پڑھ رہے تھے۔ اس دور میں بہت رومانٹک انسان تھے یہ دادا، بے انتہا رومانٹک انسان تھے، اور ان کا رومانٹسزم ان کی شاعری میں آپ بہت اچھی طرح سے دیکھ سکتے ہیں۔ ان کی خود اپنے بارے میں وہ بتاتے
تھے، اکثر کبھی کبھار گفتگو ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ رومانیت جو شے ہے، رومانیت کے بغیر انسان کا وجود خالی ہے. وہ یہ خود یہ بات کہتے تھے. رومانٹسزم ان کی زندگی کا بڑا، تو وہ رومانی دور تھا. وہ اس کے بہت بعد تھیوسافیکل سوسائٹی تو بہت بعد میں آئی. تو اس دور کی شاعری، جس طرح نوجوان اشعار کہتے ہیں اور شعر کہتے ہیں، اس میں وہ اشعار کہہ رہے تھے. انہوں نے شعر گوئی شروع کی، اور مگر ان کی شاعری میں ایک فرق یہ تھا دیگر اس زمانے کے شعراء سے. اگر آپ ان کا تقابل کیجئے گا تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جو جمالیاتی شاعری کر رہے تھے، جو تصور حسن اجتبیٰ رضوی کا تھا، وہ تصور حسن یوں کہیے کہ اس میں فزیکل نوانسز نہیں تھے. حسن کو وہ ایک ایبسٹریکٹ چیز مانتے تھے. ان کا فلسفہ جو تھا حسن کا، اگرچہ وہ نوجوان تھے، ان کے جذبات، ان کے احساسات سارے کے سارے تقریباً وہی تھے کہ جو ایک نوجوان کے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ بچپن میں انہوں نے فلسفہ، منطق، روحانیات، ہے نا، دینیات اور مختلف ادیان کی تعلیم، تو ان سب چیزوں کو چونکہ پڑھا تھا، تو ان کے یہاں تصور حسن جدا تھا. دوسرا دور وہ آتا ہے اجتبیٰ رضوی کی زندگی کا کہ جب ان کی محبوب ترین شخصیت یعنی میری دادی کا انتقال ہو جاتا ہے. بے پناہ محبت میری دادی سے کرتے تھے، بے انتہا محبت کرتے تھے دادا. بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے، وہ تارک الدنیا اس غم میں ہو گئے کہ ان کا محبوب ساتھی ان سے چھٹ گیا، مگر ایسی بات نہیں ہے. یہ کہ تا زندگی ان کو اس کا قلق افسوس رہا، اور وہ انہوں نے بہت کم سنی میں، یعنی اس زمانے میں دوسری شادی کوئی عیب نہیں ہوتا تھا. اور جب کہ دادی کا میری انتقال بھی ہو گیا تھا، اس کے باوجود اس قدر محبت کرتے تھے کہ انہوں نے باقی کی ساری زندگی شادی نہیں کی، اور ان کو یاد کیا، ساری زندگی یاد کرتے رہے. مگر جو ان کا فلسفیانہ اور روحانی میلان تھا، وہ ان کو دنیا سے الگ لے کر کے گیا، اور وہ ایکسپیریمنٹل آدمی تھے. اپنے مزاجن وہ کسی بھی فلسفے کو یا کسی بھی کلیے کو اس وقت تک تسلیم کرنے والے انسان نہیں تھے کہ جو کہے سنے کے اوپر، ہے نا، مان لے. تو ان کا ایٹیٹیوڈ یہ تھا. اسی وجہ سے آپ یہ محسوس کیجئے گا، آپ نے سنا ہوگا، ظاہر ہے کہ آپ بھی اسی خاندان کے ہیں، آپ نے ذکروں میں، ان کے تذکروں میں سنا ہوگا، اور ان کو جو لوگ جانتے ہیں ان سے بھی آپ پوچھئے گا کہ انہوں نے بہت ساری فلاسفیز کو اپلائی کیا اپنی زندگی میں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگوں کا طرز عمل کیا ہے؟ ہمارا طرز عمل یہ ہے کہ ہماری ایک فلاسفی ہے، ہم اس فلسفے کے اوپر جو نئے فلسفے پڑھتے ہیں یا جو نئے فلسفے حاصل کرتے ہیں، اس کے اوپر اس کو کستے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آیا میرے فلسفے کے مطابق یہ فلسفہ ہے کہ نہیں. مگر اجتبیٰ رضوی دوسرے قسم کے انسان تھے. اجتبیٰ رضوی فلوئڈ انسان تھے، ان کے اندر فلوئڈٹی تھی.
ان کے اندر سختی نہیں تھی، وہ تجربے کی سطح پر ہر فلسفے کو دیکھتے تھے. تو ایک دور پھر وہ آیا کہ جب انہوں نے بہت سارے آئیڈیاز کو، بہت سارے فلسفوں کو، وہی تھیوسافیکل سوسائٹی کا جو دور جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، وہ دور تھا. ان بہت طرح کے فلسفے انہوں نے اپنے اوپر اپلائی کیے، اس کو جیے، اس کو جی کے اس کی خامیاں اور خوبیاں سمجھیں، اس کا تجربہ کیا. تو اس دور کی ایک شاعری. اس کے بعد سے آخری دور ان کی شاعری کا ہے کہ جو دور آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کسی حد تک نتیجہ حاصل کیا. اس سے بڑے دلچسپ اس کے قصے ہیں. للت نارائن مشرا دادا کے بڑے اچھے دوستوں میں سے ہوا کرتے تھے. وہ زمانہ تھا کہ جب دادا پرو وائس چانسلر تھے. تو ایک روز یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو للت نارائن مشرا کافی سیاسی طور کے اوپر ایک بڑا نام تھا بہار میں. تو انہوں نے کہا کہ اجتبا صاحب ایسا ہے کہ وہ بٹ رہے ہیں پیٹرول پمپ کے پرمٹ، تو کیا ہی اچھا ہو کہ ایک پرمٹ آپ کے نام بھی ہو جائے. تو دادا بہت زور سے ہنسے، کہنے لگے کہ اچھا تو یعنی یہ کہ اب یہ مسل صادق آئے گی کہ پڑھو فارسی بیچو تیل. تو بھیا ہم تو یہ لینے کے نہیں، اور آپ کو آپ کا یہ مبارک ہو. گزری کے نوابزادہ محمد مہدی صاحب بہت بڑا نام ہے اردو لٹریچر میں، اور نہ صرف اردو لٹریچر میں بلکہ اگر آپ عظیم آباد کی تاریخ کا مطالعہ کیجیے گا تو اس میں بھی ایک اہم نام ہے. یہ دادا کے شاگردوں میں، حلقہ بگوشوں میں اور شاگردوں میں اور دوستوں میں تھے. اسی طرح بہت سارے لوگ، ڈاکٹر ذاکر حسین وغیرہ اور بھی. دیکھیے دادا کا معاملہ یہ تھا کہ دادا کسی ایک جگہ کے بندھے ہوئے انسان نہیں تھے. تو چونکہ وہ بہت ملٹیپل چیزوں میں ان کا، ملٹیپل علوم میں، الگ الگ طرح کے چیزوں میں ان کا دخل تھا. وہ پولیٹیکلی بھی ایکٹیو تھے، وہ سوشلی بھی ایکٹیو تھے، وہ لٹریری طور کے اوپر بھی بہت ایکٹیو تھے. تو بہت الگ الگ طرح کے لوگوں سے ان کی جان پہچان، دوستی تھی، اور بہت طرح کے لوگ ان کو جانتے تھے. تو دلچسپ انسان تھے. بنیادی طور پہ بہت رنگینیاں تھیں ان کی زندگی میں. جمیل صاحب اور دادا کا معاملہ بڑا، ہم کیا بتائیں، ان لوگوں کا رشتہ نا کسی الگ سطح کا تھا. جمیل مظہری صاحب اور دادا، بنیادی طور پہ یہی تثلیث ہے، پرویز شاہدی، جمیل مظہری اور اجتبا رضوی. اس میں جمیل صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ جمیل صاحب ہم لوگوں کے لیے نا دادا سے الگ نہیں محسوس ہوتا ہے. یعنی اس قدر جمیل صاحب کا ذکر، اس قدر دادا جمیل صاحب کو یاد کرتے تھے. ہم لوگوں کو یاد ہے کہ شب برات میں جو نظر ہوتی ہے تو دادا پٹاخہ نہیں چھوڑنے دیتے تھے. کہتے تھے کہ بھائی جمیل بہت ڈرپوک تھا، اس کی روح بھاگ جائے گی اگر تم لوگ پہلے پٹاخہ چھوڑ دو گے. تو پہلے نظر ہو جانے دو، جمیل کا فاتحہ ہو جانے دو، پھر تم لوگ چھوڑنا. تو اس طرح سے جمیل صاحب نے دادا کے شادی میں دادا کا صحرا لکھا تھا. اور ایک بہت سارے اشعار ہیں. ایک ربائی جمیل صاحب کی ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ اچھوتی دے دے، یا رب مجھے پرویز کی جھوٹی دے دے، آلودہ میں ہے اجتبا کی داڑھی، مجھ کو اسی داڑھی کی نچوڑی دے دے. تو جمیل صاحب بنیادی طور پر گھر کے فرد کی طرح تھے، اور بے انتہا خلیق
बे इंतहा मोहब्बत करने वाले, और दादा के जैसे कि हमारे छोटे दादा थे मेहदी साहब, जैसे नाना अब्बा इज्तबा शब्बीर हसन साहब, तो ऐसे ही एक भाई जमील मजहरी भी, मतलब जो हम लोगों के लिए जो जमील साहब की हैसियत, जिस हैसियत में हम लोग जमील साहब को देखते हैं, या उनसे जिस हैसियत में आशना हैं हम लोग, या उनसे जिस तरह का हम लोगों को जो रिश्ता है वो ऐसे ही है। जैसे कि नाना अब्बा हैं, जैसे छोटे दादा हैं, नाना अब्बा भी ज़ाहिर है कि सगे भाई थे, वो भी बहुत उम्दा शायर थे, उनके फ़ारसी का कलाम, उनकी गज़लें बहुत हैं। तो जमील साहब से इसी तरह का, बस यूँ समझिए कि वो एक, हम लोगों के यहाँ एक मसल कही जाती है, एक बूट की दो दाल, तो इस तरह का रिलेशन, इस तरह के रिश्ते थे। अल्लामा इज्तबा रिज़वी की शख्सियत इतनी हमजहत शख्सियत है, और उनकी शख्सियत की जो परतव है वो उनसे मुंसलिक अलग अलग मिजाज के लोगों, अलग अलग तर्ज फ़िक्र के लोगों पर अलग अलग तरह का है। मेरे अब्बा सैयद मुर्तज़ा अज़हर रिज़वी के लिए बाप के अलावा, यानी हमको बिल्कुल याद है कि जिस तरह वो बाप बेटे का रिलेशन दोनों में नहीं था, एक पीर और एक मुरीद जिसको आप कह लीजिए, उस तरह का एक ताल्लुक़ दोनों में था। तो अब्बा ने अपने आखिरी मरसिया में, जो उनकी ज़िंदगी का आखिरी मरसिया है, एक मरसिया कहा, तो उसमें एक बंद हम आप हज़रात को सुनाना चाहते हैं ताकि आपको ये मालूम हो जाए कि दादा की तरबियत का असर हम लोगों के ऊपर जो बहरहाल था सो था ही, उनके अपने बेटे के ऊपर क्या असर था और वो किस तरह उनका ज़िक्र करते हैं। वो अब्बा लिखते हैं, मरसिया एक मजमुआ छपा है नवाए सुकूत के नाम से, और उसमें तमाम मरासी हैं, उसमें आखिरी मरसिया है जिसका एक बंद हाजिर है कि कहते हैं कि अल्लामा इज्तबा सा मुकर्रिर कहाँ गया, शब्बीर सा फ़क़ीह व मुफ़क्किर कहाँ गया। शब्बीर हमारे नाना भी और छोटे भाई भी दादा के। शब्बीर सा फ़क़ीह व मुफ़क्किर कहाँ गया, मेहदी सा मंतकी व मनाजिर कहाँ गया, बज़्म निगाह दिल का जवाहिर कहाँ गया। सूफ़ी भी थे, हकीम भी थे, फ़लसफ़ी भी थे, मोमिन भी थे, फ़क़ीह भी थे, मुत्तकी भी थे। तो ये इस बंद से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो किस पर्सपेक्टिव में एक बेटा अपने बाप को देख रहा है। जमील मजहरी कह गए कि मैं ये हरगिज़ नहीं कहता कि अछूती दे दे, या रब मुझे परवेज़ की जूठी दे दे। आलूदाए मैं है इज्तबा की दाढ़ी, मेरे मालिक इसी दाढ़ी की निचोड़ी दे दे। इज्तबा रिज़वी की ज़िंदगी इतनी मुख्तसर तो नहीं कि कुछ मिनटों में समाई जा सके, मगर रिज़वी का ख़ुद एक शेर कि हुजूमे बेखबरां हैं, भरी तो है महफिल, तुम्हारी बज़्म में रिज़वी ये बाखबर न सही।